تمہارے اندر سب سے خطرناک جو چیز ہے وہ ہے تمہاری آنکھ۔ آنکھ کا باطن میں براہ راست دل سے تعلق ہے۔ اب تم عورتوں کو دیکھو گے، آنکھ سے ہی دیکھو گے نا، ٹانگ سے تو نہیں دیکھو گے، تو ان کا نقش اندر چلا جائے گا، نار آئے گی۔ اس لیے آنکھ کی حیا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ جس کی آنکھوں میں حیا نہیں وہ کبھی صوفی نہیں بن سکتا۔ وہ جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مومنوں کو بھی کہا، مومنات کو بھی کہا، عورتوں کو بھی کہا کہ اپنی نگاہیں نیچی کرو، احترام کے لیے نہیں کہا کہ کہیں اس کو دیکھ کے نار تمہاری آنکھوں سے دل میں نہ پہنچ جائے، کیونکہ آنکھوں سے جو نار نکلے گی اندر جائے گی وہ نفس کو نہیں جائے گی نا، وہ سیدھی دل کے اوپر جا کے لگے گی۔ اس لیے جس نے صوفی بننا ہے اپنی آنکھوں پہ کنٹرول کرے، آنکھوں پہ کنٹرول نہیں کرے گا فائدہ نہیں ہے۔ خیر، یہ نفس ہے، اب مختلف غذائیں ہیں اس کی، وہ جا رہی ہیں، اب اس کو پاک کرنا ہے۔ اب اس کو پاک کرنے کا دو طریقہ ہے، ایک لمبا، ایک مختصر۔ لمبا طریقہ کیا ہے؟ لمبا طریقہ یہ ہے کہ قلب جاری ہو جائے، نس نس میں نور جائے، وہ آہستہ آہستہ اس کی نار کو کم کرے گا، لیکن اس میں بہت لمبا ٹائم لگ جائے گا۔ اور جو جلد والا طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تو مرشد کی نظروں میں آ جائے۔ مرشد کی نظروں میں آ گیا تو پھر مرشد کیا کرے گا؟ سب سے پہلے اب یہاں سے تو کھانا کھاتا ہے، فوڈ، اس سے نار آ رہی ہے۔ پھر تو گناہ کر رہا ہے، سن، اس سے نار آ رہی ہے۔ پھر تو سانس لیتا ہے، اس سے نار آ رہی ہے۔ چاروں طرف سے اس کے نار ہی نار بھر رہی ہے۔ اب مرشد کی نظر سے تزکیہ نفس کیسے ہوتا ہے؟ مرشد سب سے پہلے کیا کرتا ہے کہ اس کے چاروں طرف ایک حفاظتی دائرہ بنا دیتا ہے کہ جو بھی اب کھانے پینے سے، گناہ سے، سانس سے نار آ رہی ہے، یہ اس کو روک دیتا ہے۔ یہ جو دائرہ ہے یہ اس کو روک دیتا ہے۔ جب مرشد اس کو روک دیتا ہے تو اس کو بھوک لگتی ہے، پھر یہ ہائے بھوک، ہائے بھوک، اس وقت بڑا تل ملاتا ہے نفس، بڑا موڈ خراب ہوتا ہے، سب کو گالیاں دیتا ہے، کیونکہ بھوک لگ رہی ہوتی ہے نا نفس کو۔ مرشد مخاطب ہوتا ہے اس سے کہ بھئی ہمارے پاس نوری غذا ہے، چاہیے تو لے لے۔ بحالت مجبوری پھر یہ نوری غذا لے لیتا ہے۔ مرشد اس کو کچھ دن نور دیتا ہے، بھوک تو روز لگتی ہے نا، جب کچھ دن نور دیتا ہے